اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 23 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے مجھے اندازہ ہے اور یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے اور حسب سابق سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ تکرار کا التزام اور اعادہ سبق کا اہتمام بھی اپنے وقت پر کیا کرتے ہوں گے، ہمیں یقین اور بھروسہ ہے۔ آگے کا سبق مصنف بتا رہے ہیں کہ یوں شروعات ہے اس کی، اور فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلَفِ إِدْخَالُ الْمَاءِ دَاخِلَ الْقُلْفَةِ وَإِنْ نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَيْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا نَقَضَ الْوُضُوءَ هَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ فَلَهَا حُكْمُ الظَّاهِرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا فِي الْغُسْلِ مَعَ أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِذَا نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَيْهَا فَلَهَا حُكْمُ الْبَاطِنِ فِي الْغُسْلِ وَحُكْمُ الظَّاهِرِ فِي انتقاضِ الْوُضُوءِ لَا دَلْقُهُ۔ ابھی تک جو آپ نے سبق پڑھا وہ عورت کے کان میں بالی کے سوراخ کے حکم سے متعلق پڑھا کہ جس کے احکام مختلف حالات میں مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔ بالی کان میں ہونے میں کیا ہوگا، بالی کان میں نہ ہو تب کیا ہوگا، سوراخ بند ہو جائے تو کیا ہوگا، سوراخ کھلا ہے تو کیا ہوگا، یہ سارے احکام آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ یہ بھی پڑھا آپ نے کہ بیجا تکلف نہ کیا جائے گا پانی کو اس سوراخ کے اندر پہنچانے میں، مثلا لوہے لکڑی وغیرہ گھسیڑ کر اسے تکلف کر کے زخمی نہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح کئی چیزوں کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے اور آج بتا رہے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الْأَقْلَفِ، اقلف پر واجب ہوتا ہے۔ یہ اقلف کیا ہے؟ اقلف کہتے ہیں اس آدمی کو جس نے ختنہ نہ کرایا ہو، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، اور قلفہ اسی سے بنا ہے۔ قلفہ کہتے ہیں اس چمڑے کو جو ختنے کے وقت کاٹا جاتا ہے اور وہ چمڑا جو ہے ذکر کے حشفہ کو گھیرے رہتا ہے، اس کو ہم قلفہ کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یجب علی الاقلف، غیر مختون انسان پر واجب ہے کہ وہ
پانی کو قلفہ کے اندر پہنچائے. ادخال الماء داخل القلفہ، قلفہ کے اندر یعنی اسی حجفہ کے دائرے میں جو چمڑا گھیرے ہوئے ہے اس چمڑے کے اندر پانی پہنچانا واجب ہے. وَإِن نَزَلَ الْبَوْلُ إِلَيْهَا، اور اگر پیشاب اس طرف اتر کے آ جائے اور اس قلفہ سے باہر نہ نکلے. کسی نے پیشاب کیا اور قلفہ کے اندر رہ گیا تو وہ باہر نہیں نکل سکا. اب ایسے میں حکم کیا ہے؟ تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ وہ وضو کو توڑ دے گا، ہے نا. نقض الوضو، وضو کو توڑ دے گا. کہتے ہیں ھذا عند بعض المشائخ، یہ بعض مشائخ کے ہاں ہے، یعنی یہ امر اختلافی ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ بعض فقہا کے ہاں خلفہ کو ظاہر بدن کا حکم دیا گیا ہے، یعنی خلفہ کا جو اندرونی حشفہ کا حصہ ہے وہ ظاہر بدن کے حکم میں ہے. لہٰذا جب ظاہر بدن کے حکم میں ہے تو اس کا دھلنا، اس کے اندر کا دھلنا واجب ہوگا اور وضو کو توڑ دے گا اگر پیشاب اس کی طرف نکل جائے اور باہر نہ نکلے تو. پیشاب کا وہاں اتر جانا، اب باہر نہ نکلنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے تبھی وہ ناقض وضو ہوگا، کیونکہ داخل قلفہ ظاہر بدن کے حکم میں ہے، لہذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دھلنا واجب ہوگا. یہ ہے. لیکن بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً ظاہر بدن نہیں ہے، بلکہ وضو کے توڑنے میں تو ظاہر بدن کا حکم رکھتا ہے. یعنی اگر پیشاب ہوا اور داخل قلفہ میں پیشاب آ گیا، باہر نہ نکلا، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غسل کے باب میں اس کو باطن بدن مانا گیا ہے، داخل بدن نہیں بلکہ باطن بدن ہے. لہذا غسل میں اس کا دھلنا واجب نہیں ہوگا، ہے نا. لیکن بعض قول یہ بھی ہیں جو مختارات کے اندر مذکور ہے کہ اس کے اندر جو خلفہ ہے، خلفہ کے اندر جو ہے اس کا دھلنا، ہے نا، خلفہ کے اندر کا حصہ دھلنا چونکہ حرج و مرج کا باعث ہے، لہذا اس کا دھلنے کا حکم خارج ہو گیا ہے. لیکن ان اختلاف کے باوجود حق مسئلہ شاید وہی ہے، حق وہی ہے اور صحیح وہی ہے جس کے بارے میں حضرت شرم بلالی نے ایضاح میں لکھا ہے کہ خلفہ کا کھولنا اور اس کا ہٹانا اگر ممکن ہے اور آسانی سے خلفہ ہٹ جاتا ہے تو اس کا دھلنا، اس کے اندر کا دھلنا واجب ہوتا ہے، اور اگر خلفہ کا ہٹانا آسان اور مشکل ہو، آسان نہ ہو، مشکل ہو، تو کہتے ایسے میں اس کا دھلنا واجب نہیں ہے. یہ حضرت شرم بلالی کا حکم ہے. لیکن مختارات میں یہی ہے کہ جناب والا اس کے ماتحت کا دھلنا یعنی کہ خلفہ کے اندر کے حصے کا دھلنا ساقط ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا دھلنا حرج و مرج سے خالی نہیں ہے وغیرہ ذالک. تو کل ملا کر دیکھا جائے تو خلفہ جو ہے دراصل کبھی ظاہر بدن مانا گیا، کبھی باطن بدن مانا گیا. وہی فرما رہے ہیں کہ یجب علی الاقلف ادخال الماء، واجب ہوتا ہے غیر مختون انسان پر پانی کا داخل کرنا خلفہ کے داخلی حصے میں. ہاں، وَإِن نزل البول، اور اگر پیشاب اتر جائے اس کی جانب، ولم یخرج عنہا، اور اس سے باہر نہ نکلے، تو کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ
نجاست خارج بدن کی طرف نکل گئی ہے اور نجاست جو ہے خارج بدن میں پائی گئی ہے، لہذا حکم یہی ہوگا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بعض مشائخ کا اختلاف ہے۔ ھذا عند بعض المشائخ، یہ تو بعض مشائخ کے ہاں ہے۔ تو بعض مشائخ کے ہاں جو اختلاف ہوا وہ یوں ہوا کہ انہوں نے کہا کہ قلفہ جو ہے دراصل ظاہر بدن کا من کل الوجوہ ظاہر بدن میں سے ہے۔ جب من کل الوجوہ ظاہر بدن میں سے ہے تو غسل میں اس کا دھلنا واجب ہو گیا۔ وہی کہا کہ فلہا حکم الظاہر من کل وجہ، اعضاء کے 3 قسموں میں پہلی قسم یہی ہے کہ سارے اعضاء من کل الوجوہ خارج ہیں، تو ان کا غسل میں دھلنا واجب ہے، لہذا قلفہ کے اندر بھی دھلنا واجب ہوگا۔ وعند البعض، اور بعض کے ہاں یہ ہے کہ لا یجب ایصال الماء الیہا، پانی وہاں تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر جو مرج ہے فی الغسل، غسل کے اندر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ ہر جو مرج ہے یا اس کو ہٹانے میں، قلفہ کو ہٹانے میں، چمڑی کو ہٹانے میں تکلفات ہیں، ہر جو مرج ہیں، لہذا پانی کا پہنچانا وہاں ضروری نہیں ہے۔ مع انہ ینقض الوضوء، باوجود کہ وہ وضو کو توڑ ضرور دے گا، وضو ضرور ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل میں اس کا دھلنا واجب نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ قلفہ کو بعض مشائخ نے داخل بدن مان لیا غسل کے وجوب کے سلسلے میں۔ غسل کے باب میں قلفہ کو داخل بدن مانا گیا، اسی لیے غسل میں اس کا دھلنا واجب نہیں۔ لیکن جب بات آئی وضو کی تو وضو کے باب میں اس کو ظاہر بدن مانا گیا، اور یہ کہا گیا کہ صاحب پیشاب اگر وہاں تک اتر جائے قلفہ کے اندر تو اس سے کیا ہے، وضو اس کا جاتا رہے گا، ہے کہ نہیں؟ مع انہ ینقض الوضوء، باوجود کہ وضو کو وہ توڑ دے گا، اذا نزل البول الیہا، جب پیشاب اس طرف اتر جائے، فلہا حکم الباطن فی الغسل، لہذا اس قلفہ کا حکم جو ہے حکم باطن، بدن باطن کا حکم لاگو ہوگا غسل میں، وہ حکم الظاہر، اور بدن ظاہر کا حکم لاگو ہوگا فی انتقاض الوضو، وضو کے توڑنے کے باب میں۔ اتنی ہی فرق ہے جس کی بنیاد پر قلفہ کہیں وضو توڑتا ہے اور کہیں غسل کو توڑتا ہے یا نہیں توڑتا ہے۔ لیکن سارے اعضائے بدن کا دھلنا وضو غسل کے اندر ضروری ہے، فرض ہے، تو کیا اس کا ملنا، مساج کرنا، مالش کرنا، رگڑنا یہ بھی فرض ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے اعضاء کو دھلنا، ملنا اور اس کے بعد رگڑنا، مساج کرنا یہ بھی ضروری ہے؟ کہا لا دلکہ، نہیں صاحب، اس کا دھلنا بالکل فرض نہیں ہے، اے لا یفترض دلک البدن، یعنی بدن کا ملنا بالکل واجب نہیں ہے، جیسا کہ امام مالک وغیرہ نے حضرت امام ابو یوسف سے روایت بیان کی ہے کہ ان کے ہاں بدن کا ملنا ضروری ہے۔ علت کیا بیان کیا ہے؟ علت یہ بیان کیا ہے کہ غسل کے اندر جو حکم آیا ہے وہ مبالغے کا حکم ہے۔ امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ غسل کے اندر جو ہے حکم آیا ہے وہ صیغہ مبالغہ کے ساتھ آیا ہے۔ اب صیغہ مبالغہ کا تقاضا یہی ہے کہ اس معمور بہو کو بھرپور ادا کرے، تطہیر ہو، خوب پاکی حاصل کرے، اور خوب پاکی حاصل کرنا اسی وقت ہوگا جب اچھی طرح سے مالش کی جائے، ملا جائے، رگڑا جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے اصحاب کرام نے فرمایا ہے اللہ کے رسول کے قول اور کیا کہتے ہیں احادیث کی بنیاد پر کہ السعید، ہے نا، وہ ہے نا حدیث، ان السعید الطیب وضوء المسلم وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، کہ پاک مٹی جو ہے مسلمانوں کے لیے طہارت ہے، وضو ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، تو جب مل جایا کرے تو اس کو کھال سے ملا لیا کرے، مٹی مل جایا کرے تو کھال سے ٹچ کر لیا کرے۔ تو صرف ٹچ کرنے کا، اب پانی کو اس پر سے گزارنے کا حکم ہے،
نہ کہ ملنے اور رگڑنے کا حکم ہے۔ تو حدیث کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اب آگے آئندہ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 26 ستمبر 2020 کی تاریخ میں آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ مجھے اندازہ بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر اور موجود ہوں گے اور اسی کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی تکرار اور سبق کا اعادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے جو پڑھا اس سے آگے بڑھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ثم یتوضأ الا رجلیہ، استثناء متصل ای یغسل اعضاء الوضوء الا رجلیہ۔ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ ثلاثا ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ، اے اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل حتی اذا اغتسل علی لوح او حجر یغسل رجلیہ ہناک ولیس علی المرأة نقض ضفیرتها ولا بلها اذا ابتلا اصلها او کما قال۔ ابھی تک آپ لوگوں نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں، اور غسل کی سنتوں کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں انہوں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گتوں سمیت دھل لیا کریں۔ پھر دوسری سنت، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسی طرح دوسری سنت یہ بتائی تھی کہ اپنے فرج کو دھل لیا کریں، چاہے فرج مرد ہو یا فرج عورت ہو۔ اعتراض اور ما لہ ما علیہ بھی پڑھا تھا، اور اس کے بعد ایک اور سنت یہ ہے کہ یزیل نجسا، نجاست کو دور کر لے گا اگر اس کے بدن پر کہیں بھی نجاست لگی ہو غسل سے پہلے۔ تو یہ ساری باتیں چلی تھی۔ اس کے بعد غسل کا جب عمل پورا ہو جائے، غسل کے تمام مرحلے پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد ثم یتوضأ، آج بتا رہے ہیں نا، پھر اس کے بعد وضو کرے گا۔ تو یہ وضو کرنا جو ہے، ثم یتوضأ، وضو کرے گا، اس میں اس بات کا واضح اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس میں مسح راس بھی کرے گا، مسح راس بھی کرے گا، جیسا کہ صاحب خلاصہ وغیرہ نے بتایا ہے۔ مسح راس، اب کوئی کہے یہاں مسح کا ذکر نہیں ہے تو یہ کہنا غلط ہوگا،
کیونکہ وضو میں وضو عام ہے مسح کو بھی اور اعضاء کے دھلنے کو بھی۔ دوسری بات یہ کہ مسح جو ہے یمسح یہاں پر ضمناً محذوف ہے، اگرچہ مذکور نہیں ہے لیکن ضمناً محذوف ہے۔ یہ ہے تو مسح راس بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ الا رجلے، سوائے دونوں پیر کے، کہ دونوں پیر کو وہاں نہ دھلے گا، ہے نا، وضو کے سارے ارکان کو ادا کرے گا لیکن دونوں پیر کو وہاں پر نہیں دھلے گا۔ سارے فرماتے ہیں استثناء متصل، یہ استثناء متصل ہے، استثناء متصل ہے، یعنی یہ استثناء متصل اس طرح ہے کہ یہاں الا رجلے وضو سے مراد یہاں پر مستثنی منہ وضو نہیں ہے، اور نہ یہ استثناء منقطع ہے، بلکہ مستثنی منہ جو ہے وہ اعضائے وضو ہے۔ تو اعضائے وضو جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک عضو یعنی دونوں پیر کو مستثنی کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پیر وہاں نہیں دھلیں گے، باقی سارے اعضاء کو وضو کے اندر جو دھلے جاتے ہیں وہ دھلے جائیں گے۔ تو بالکل واضح ہے یہ بات کہ یہاں پر رجلے کو مستثنی کرنے سے جن سے عضو مراد نہیں ہے بلکہ ہے نا اعضائے وضو مراد ہے۔ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے ایک عضو پیر کو نہیں دھلنا ہے وہاں پر، تو یہ استثناء متصل ہوا۔ اسی لیے سارے فرماتے ہیں الا رجلے، سوائے دونوں پیر کے، کہ دونوں پیر کو نہیں دھلیں گے وہاں پر۔ یہ استثناء جو کیا ہے الا سے، ھذا استثناء متصل، یہ استثناء متصل ہے، ہاں منقطع نہیں ہے، استثناء منقطع نہیں ہے، لہذا استثناء منقطع نہ مان کر استثناء متصل رکھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یتوضأ اے یغسل اعضاء الوضوء، آگے بتاتے ہیں کہ یعنی کہ اعضائے وضو کو دھلے گا وضو کرنے والا، الا رجلے، سوائے دونوں پیر کے، کہ سارے اعضاء کو دھل لے گا لیکن دونوں پیر کو نہیں دھلے گا، ہے نا۔ تو یہ گویا انہوں نے واضح کر دیا کہ اعضائے وضو میں صرف دونوں پیر کو نہیں دھلیں گے استثناء متصل کے طور پر، لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوگا کہ یتوضأ کی تفسیر یغسل سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ یتوضأ جو وضو کے معنی میں ہے، یغسل دھلنے کے معنی میں ہے، یہ تفسیر درست نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے مولوی صاحب کہ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ یہاں حکم تغلیبی کے طور پر تفسیر کیا گیا ہے، تو اب یہ یغسل جو معنی میں ہے، یغسل دھلے ہے، تو یغسل عام ہے جو شامل ہے اعضائے وضو کو دھلنے کے لیے بھی اور شامل ہے مسح راس کے لیے بھی۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے، یغسل عام ہے، شامل ہے وضو کو بھی اور مسح کو بھی۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یمسح یہاں پر محذوف ہے، یغسل و یمسح یہاں پر محذوف ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ تفسیر درست نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ
استثناء مستثنی منہوں میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ استثناء جو ہے منقطع ہے. یقتلو جو تفصیل ہے دراصل اس میں یقتلو کے اندر وہاں پر یمسحو بھی محذوف ہے. اب فرماتے ہیں کہ ثم یغسل رجلہ، دونوں پیر کو دھلے گا، لا فی مکان ہی کیا کہتے ہیں یغسل اعضاء الوضوء الا رجلہ، اعضاء وضو کو دھلے گا سوائے دونوں پیر کے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ، پھر اس کے بعد پانی کو بہائے گا پورے بدن کے اوپر ثلاثاً 3 بار. یہ بھی سنت ہے. تو اگر کوئی آدمی پانی پورے بدن پہ نہ بہائے، مسنون تو یہ ہے کہ اگر پانی پورے جسم پر بہاوے 3 بار بہاوے، لیکن کوئی نہیں بہاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ غسل مسنون نہ ہو پائے گا، اگرچہ ازالہ حدث ہو جائے گا اور اس کا غسل درست ہو جائے گا، لیکن مسنون غسل نہ ہو پائے گا. پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر یہ تو حکم ہے اس کے لیے جو پانی جاری ہونے کے علاوہ جو غیر جاری پانی ہوتا ہے اس کے لیے ہے، لیکن اگر مان لیجئے کہ کوئی غسل کر رہا ہے مائع جاری کے اندر اور اس نے غوطہ لگا لیا اس کے اندر، غوطہ لگا کے رہ رہا ہے پانی کے اندر، یا اس میں ٹھہرا ہوا ہے کم سے کم اتنے وقت تک جتنے وقت میں وضو یا غسل انجام پا سکتا ہے، تو کہتے ہیں اب اس کی سنت وہاں پر مکمل ہو جائے گی. پورے بدن کا پانی 3 بار 4 بار جتنی بار ہے اور سب ادا ہو جائے گا. اور اگر مائع جاری میں نہیں ہے تو کہتے ہیں صاحب بغیر پانی کو بہائے ہوئے سنت ادا نہیں ہو پائے گی. تو یہ ہو گیا. تو پورے بدن پہ پانی کو بہانا یہ غسل مسنون ہے. ہاں یہ ہے کہ جب وہ پورے بدن پہ پانی بہا لے گا ترتیب کے ساتھ، اب جو ہے اس کا کلی پھر سے کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یہ سب اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وضو سابق میں جو کیا گیا ناک میں پانی لیا گیا کلی کی گئی، وہی کلی اور وہی ناک کا پانی قائم مقام ہوگا فرض کی ادائیگی کا غسل کے اندر. اب یہ ہے کہ پانی جو پورے بدن پہ بہایا جائے تو کیسے بہایا جائے، پورے بدن پہ جو پانی بہایا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں تقریباً فقہائے کرام نے 3-4 طرح کے طریقے بتائے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو شمس الائمہ حلوائی نے بیان فرمایا ہے. اب وقت کا دامن گیر ہے اس لیے اگلے سبق میں اس کو بیان کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 27 ستمبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات کرنے جا رہا ہوں. مجھے
یقین ہے کہ آپ تمام طلبہ اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے اور سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کتاب کے سبق کی تکرار اور ان کا اعادہ کرنے کا بھی اہتمام کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ وضو میں سنتیں کیا کیا ہیں، گٹوں سمیت ہاتھ کو دھلنا، فرج کو دھلنا، بدن پہ کہیں نجاست ہو تو اس نجاست کا ازالہ کرنا، پھر وضو کرنا سوائے دونوں پیر کے۔ اس کے بعد آج نئے سبق میں مصنف ارشاد فرماتے ہیں ثم یفیض الماء علی کل بدنہ ثلاثا ثم یغسل رجلیہ لا فی مکانہ اے اذا کان مکان الغسل مجتمع الماء المستعمل حتی اذا اغتسل علی لوح او حجر یغسل رجلیہ ہناک ولیس علی المرأة نقض ظفیرتها ولا بلها اذا ابتل اصلها۔ خص المرأة بقولہ علیہ السلام لأم سلمة یکفیک اذا بلغ الماء اصول شعرک او کما قال۔ اب آج فرماتے ہیں کہ سنت غسل میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ثم یفیض الماء، وضو کا عمل کر لینے کے بعد اور پیر کو باہر نکل کر دھل لینے کے بعد اس کے بعد پانی کو پورے بدن پر 3 بار بہانا بھی سنت ہے۔ 3 بار پانی کو بہانا بھی سنت ہے۔ گویا یہاں مصنف اس بات کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے درمیان اور بدن پہ پانی بہانے کے درمیان ترتیب مسنون ہے نا، کہ وضو کے بعد پورے بدن پر پانی بہائیں، یہ مسنون ہے۔ اسی لیے کہا ثم یفیض الماء علی کل بدنہ ثلاثا، پھر اس کے بعد پانی کو بہائے گا پورے بدن پر 3 بار۔ تو پانی کا بہانا تو مسنون ہے۔ اب اگر کوئی پانی نہ بہائے تو غسل مسنون تو نہ ہوگا، لیکن ازالہ حدث ہو جائے گا۔ غسل مسنون اس لیے نہیں ہوگا کہ بھئی 3 بار، 1 بار تو فرض ہے وہ بہہ گیا ہے، 3 بار بہانا یہ مسنون ہے۔ تو غسل مسنون نہ ہوا، یہ اور بات ہے کہ 1 بار دھلنے سے بہانے سے ازالہ حدث ہو گیا۔ لیکن فرض کیجئے کہ کوئی آدمی مائع جاری میں نہا رہا ہے، یہ تو حکم ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو مائع غیر جاری میں نہا رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مائع جاری میں نہا رہا ہے، بڑے تالاب میں نہا رہا ہے، اور وہ اس مائع جاری میں وضو کے مقدار ٹھہر گیا ہے اور غسل کی مقدار وہاں پر ٹھہر گیا، وضو یا غسل کے اوقات کے مقدار میں وہ وہاں رک گیا، ٹھہر گیا ہے، تو کہتے ہیں اب اس کی سنت مکمل ہو جاتی ہے، اب الگ سے پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اب اس کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا اعادہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وضو کے وقت جو سابق والی کلی اور وضو کے وقت جو سابق والا ناک میں پانی لینا تھا،
اور وہ عمل تھا وہی قائم مقام ہو جائے گا آپ کے غسل کے اندر، فرض کے اندر. یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثم یفیض الماء جو کہا مصنف نے، پھر پانی کو پورے بدن پہ 3 بار بہائے گا، تو یہ پانی بہانے کا طریقہ کیا ہوگا، ہے نا، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، پانی بہانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں تقریباً 3-4 اقوال ہیں جس کو مختلف ائمہ نے، جیسے شمس الائمہ وغیرہ حلوائی نے نقل فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پانی کو داہنے موڈے پہ گرائے 3 بار، پھر اس کے بعد بائیں والے کندھے پہ اور موڈے پہ گرائے 3 بار. ہو گیا. اس کے بعد اخیر میں اپنے سر کے اوپر اور پورے جسم کے اوپر پانی بہائے گا. تو یہ پہلا طریقہ اور پہلی کیفیت ہے کہ پہلے داہنے موڈے پر، پھر بائیں موڈے پر، پھر اس کے بعد سر پہ اور پورے جسم پہ پانی بہا. دوسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ داہنے جانب سے پانی بہانے کا آغاز کرے 3 بار، پھر اس کے بعد سر پہ پانی بہا لے، اور سر پر بہانے کے بعد پھر اس کے بعد 3 بار بائیں موڈے پر پانی بہا لے، بائیں کاندھے پر پانی بہا لے. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. یہی صاحب قدوری وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے. تیسرا جو ہے، جو صاحب قدوری نے اور صاحب ہدایہ وغیرہ نے بھی اس کا بیان کیا ہے کہ شروعات جو ہے نہ تو داہنے موڈے سے کی جائے، نہ بائیں موڈے سے، نہ تو کسی اور جگہ سے، بلکہ آغاز بہاؤ کا آغاز جو ہے، پانی کے بہاؤ کا آغاز پوری طرح سر سے کیا جائے. پھر اس کے بعد داہنے جانب پانی 3 بار گرایا جائے، اب پھر اس کے بعد بائیں جانب گرایا جائے. کیونکہ یہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی احادیث میں یہی ترتیب مذکور ہے جو مسنون قرار دی گئی ہے نا. لہذا یہی اصح طریقہ ہے کہ پہلے سر سے بہائیے، پھر داہنے سے، پھر بائیں سے، اس طرح سے بہانا چاہیے. تو انہوں نے فرمایا کہ ثم یفیض الماء علی کل بدنہ، پورے بدن پہ 3 بار پانی بہائے گا. اب کل بدن کا مطلب ہوتا ہے کہ مسنون یہی ہے کہ وضو کے بعد پانی پورے اجزائے بدن پر پہنچ جائے. اعضائے وضو کے علاوہ بھی بدن پر پانی بہہ جائے، یہ مقصود ہے. اس لیے کہا علی کل بدنہ، پورے بدن پر. پھر اس کے بعد کیا ہے، ثم یغسل رجلہ. اب آ کر اخیر میں کیا کرے گا، اپنے دونوں پیر کو دھلے گا. لیکن کہاں دھلے گا، لا فی مکانہ، اسی جگہ پر نہ دھلے گا جہاں پانی کا غسالہ اکٹھا ہو رہا ہے یا مائع مستعمل جمع ہو رہا ہے. لا فی مکانہ، اسی جگہ پر وہ کیا کہتے ہیں کہ پیر کو نہ دھلے گا، بلکہ الگ ہٹ کر دھلے گا. ہاں، اسی جگہ پر کب دھلے گا، جب وہاں مائع مستعمل اکٹھا نہ ہو رہا ہو اور نہ غسالہ وہاں پر جمع ہو رہا، تب تو وہاں پر جناب والا دھل سکتا ہے، ورنہ نہیں. لا فی مکان. تو اب یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد پیر دھلے گا. تو اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ اب وضو کا اعادہ نہیں کرے گا، یعنی باقی اعضاء کے دھلنے کا اعادہ نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ غسل جنابت کے بعد اللہ کے رسول وضو کا اعادہ نہیں فرماتے تھے. غسل جنابت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو کا اعادہ نہیں فرماتے تھے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ بس اتنا کافی ہے، باقی اعضاء کو کا اعادہ ضروری نہیں ہے.
لا فی مکان ہی یعنی اسی جگہ پر نہ دھلے گا. یہ جو بتا رہے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ پیر کو دھلنا مؤخر کیا جائے گا مطلقاً ہے یا مقید ہے. آخر پہلے پیر وہ کیوں نہیں دھلا جائے گا؟ مطلقاً ہے یا مقید ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صاحب پیر کو دھلنا مؤخر کرنا مطلقاً مناسب نہیں ہے، بلکہ وہ دھل سکتا ہے وضو کے وقت. یہ امام شافعی کا قول ہے. لیکن بعض اصحاب احناف نے جو ہے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ابن ماجہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو بالکل ویسے ہی وضو فرماتے تھے جیسے نماز کا وضو ہوا کرتا تھا. پانی کو پورے جسم پر بہانے سے پہلے بہا کرتے تھے. تو دوسری حدیث یہ ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی مؤخر نہ کرے گا، مؤخر کرے گا مطلقاً، ہے نا. اور اس پر بھی کئی فقہا کی دلیل ہے، جیسے حدیث میمونہ وغیرہ کی ہے جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی لیا اور اپنے چہرے کو دھلا، پھر اپنے ہاتھ کو دھلا، پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا، پھر اپنی جگہ سے ہٹے تو آپ نے دونوں قدم کو دھلا. تو اس سے لگتا ہے کہ سارے اعضائے وضو کو دھلا جائے گا اور پیر کو مؤخر کیا جائے گا. ایک اور بھی قول ہے جو صاحب خلاصہ نے بیان کیا ہے کہ اگر ایسی جگہ پر واقع ہیں دھلنے والا مغتسل جہاں پر پانی جمع ہو رہا ہے اور ماء مستعمل اکٹھا ہو رہا ہے تو وہاں پر مؤخر کر دے گا پیر کو. اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، ماء مستعمل جمع نہیں ہو رہا ہے تو پیر کا دھلنا مؤخر نہیں کیا جائے گا. یہ اسی مسلک کو لے کر کے صاحب شرح بقایا فرماتے ہیں یغسل رجلہ دونوں پیر کو دھلے گا لا فی مکان ہی اسی جگہ پر نہ دھلے گا. اے اذا کان مکان الغسل یعنی اگر غسل کی جگہ ایسی ہو جہاں ماء مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور حتی اذا اغتسل علی لوح تو وہاں پر تو نہ دھلیں گے. لیکن یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے کسی پتھر پر، تختے پر یا تختی پر، تو کہتے ہیں یغسل رجلہ ہونا کا، تو وہاں پر اپنے پیر کو دھلے گا. تو مطلقاً نہ تو مؤخر کرنا ہے اور نہ مطلقاً وہاں پر مقدم کرنا ہے. غرض کے جہاں پر ماء مستعمل کا خطرہ ہے وہاں مؤخر کریں، مستعمل کا خطرہ نہیں ہے وہاں مؤخر نہیں کریں گے بلکہ ترتیب وار ادا کریں گے.